کسی اللہ کے ولی کا دامن پکڑتا ہے تو اسے کیا کیا برکتیں نصیب ہوتی ہیں. دنیا بھی سنورتی ہے، قبر بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے. یہاں تک کہ قبر میں اگر وہ مشکل میں مرید آ جائے تو اللہ کریم اس ولی کامل کی برکتیں اسے قبر میں بھی عطا فرماتا ہے. اس بات کو اس روایت سے سمجھیے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کی تقریباً کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید تھا، آپ سے بڑی محبت کرتا تھا. اس کی طبیعت ناساز ہوئی، علاج کروایا، مگر بیماری اتنی بڑی کہ موت کے قریب ہو گیا. مریدوں نے آپ کو اس کی خبر دی. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی طرف تشریف لے گئے. جب آپ اس کے پاس پہنچے تو وہ آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی انتقال کر گیا. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا. یہ مرید کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اس کا مرشد اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دے. جی ہاں، اس کے بھی الگ واقعات ہیں. تاریخ اسلام بھری پڑی ہے کہ کتنا ہی انسان گناہگار، مرشد کامل تھا، غسل دیا اس نے خالی، اسی وجہ سے بھی بخشش ہو جاتی ہے. جی ہاں، ولی جا رہا ہے، سنی بعمل عالم دین جا رہا ہے، کسی نے اس کی تعظیم میں خالی ہاتھ باندھے، اس کی بھی بخشش ہونے کے واقعات ہیں. کوئی عالم جا رہا تھا، ولی جا رہا تھا، کوئی دوڑ کر ان کے پاس گیا اور جا کر اس کے خالی ہاتھ چومے، خالی زندگی میں ایک مرتبہ تعظیم کی، ہاتھ چومے. کتنا ہی بڑا گناہگار تھا. خواجہ غریب نواز خود فرماتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا اللہ کریم نے صرف ولی کی تعظیم اور ہاتھ چومنے کی وجہ سے ان کی بخشش فرما دی. تو ہاتھ چومنے پہ بخشش ہو رہی ہے، ہاتھ باندھنے پہ بخشش ہو رہی ہے، تعظیم کرنے پہ بخشش ہو رہی ہے. تو جب مرشد کامل ہو اور خود مرید کو غسل دے، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی. آپ نے اپنے ہاتھوں سے اسے غسل دیا، اسے کفن پہنایا، اس کی نماز جنازہ خود ادا فرمائی اور اس کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے. یہ بہت بڑی بات ہے. غسل بھی خود دے مرشد، کفن بھی پہنائے، نماز جنازہ بھی پڑھے، قبرستان لے کر بھی جائے اور اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارا ہے. بہت بڑی سعادت ہے. جس مرید کو خدا کی قسم اگر مرشد کامل کی یہ چیزیں مل گئی نا، وہ بخشا گیا. جب تدفین ہو گئی تو سب لوگ چھوڑ کے چلے گئے. جیسے ہمارے یہاں آج کل ہے، جلدی بس ڈالا، مٹی ڈالی، وہ بھی رسمن، اور وہاں سے بھاگے. اب زیادہ فاتحہ ہو گئی، اوپر دعا ہو گئی، سلام ہو گیا، فاتحہ پڑھی، دعا پڑھی، لوگ بھاگ جاتے ہیں. آدھے تو پہلے چلے جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس مٹی ڈالنا تھا، بس یہ حق پورا ہو گیا، اب جائیں. اور وہاں اگر کھڑے ہو کر محفل کرنا شروع کر دو تو لوگوں کو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ اوپر نعت خوانی کیوں کر رہے ہیں، یہ تو ہمارا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. حالانکہ جب انسان یہ خود مرے گا، یہ منع کرنے والا جب خود دنیا سے جائے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ ان چیزوں کی وہاں حاجت کتنی ہوتی ہے. لوگ تدفین کرنے کے بعد چلے گئے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اس مرید کی خبر پر رک گئے. جب آپ ٹھہرے تو آپ کے کچھ خلفاء بھی آپ کے ساتھ رک گئے. تھوڑی دیر گزری، خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کا مبارک چہرہ متغیر ہوا اور غم کے آثار آپ کے چہرے پہ نظر آئے، یعنی غم زدہ ہو گئے. پھر کچھ دیر غم زدہ رہے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر سر اٹھایا تو چہرے پر خوشی کے آثار تھے اور زبان سے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، یہ کہا اور وہاں سے چل پڑے. ایک مرید نے آپ سے سوال کیا کہ مرشدی اس کی کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہے؟ تو اس کے لیے تو سب سے بڑی معراج یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے غسل بھی دیا ہے، کفن بھی بنایا ہے، نماز جنازہ بھی پڑھی ہے، اس کے لیے دعا بھی فرمائی ہے، قبر میں بھی اپنے ہاتھوں سے اتارا ہے. اتنی سعادتیں اسے مل گئی ہیں، مگر آپ کا چہرہ
متغیر ہوا، غمزدہ ہوا، پھر تھوڑی دیر بعد چہرے پر خوشی کے آثار آئے، الحمدللہ رب العالمین پڑھا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، وہ دل سے سنیے اور اپنے مرشد سے سچی محبت کرنے کا عزم کیجیے۔ ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے اس کی تدفین کر دی، لوگ چلے گئے، میں ٹھہرا اس لیے کہ دیکھوں کہ اب قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ جی ہاں، جب لوگ تدفین کے بعد چلے جاتے ہیں نا، اب منکر نکیر آتے ہیں، تو منکر نکیر اس سے سوال کرتے ہیں، وہ قبر میں زندہ ہوتا ہے تبھی تو اس سے سوال ہو رہا ہے، من رب کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا مبارک چہرہ دکھا کر پوچھا جاتا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، دنیا میں اس کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ فرمایا میں اس لیے ٹھہرا تاکہ دیکھوں میرے مرید کے ساتھ اب قبر میں کیا ہوتا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ عذاب کے فرشتے میرے مرید کی طرف بڑھ رہے ہیں، اب میں غمزدہ ہو گیا کہ ہے میرا غلام، مرید میرا ہے اور عذاب کے فرشتے آ رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے عذاب کے جب فرشتے آئیں گے تو قبر میں عذاب ہی لائیں گے، اور قبر کا عذاب کون برداشت کر سکتا ہے؟ دنیا کی معمولی چیز سختی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، قبر کا عذاب کیسے برداشت ہوگا؟ مگر آپ فرماتے ہیں جب میں نے عذاب کے فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھا تو غمزدہ ہو گیا، اور پھر میں نے آنکھیں بند کر کے سر جھکا لیا اور اپنے رب سے دعا کرنے لگے، اے اللہ اس کی بخشش فرما۔ مگر وہ عذاب کے فرشتے اس کے قریب آ گئے، تو پھر میں نے اپنے مرشد کو یاد کیا۔ خواجہ غریب نواز علی رحمہ کے مرشد حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، مرشد کہاں؟ ہزاروں میل دور، خواجہ صاحب کہاں؟ قبرستان میں مرید کی قبر پر۔ تو فرماتے میں نے کھڑے کھڑے اپنے مرشد خواجہ عثمان ہرونی علی رحمہ کو وہیں پر یاد کیا، تو فرماتے تھوڑی دیر گزری، میں نے دیکھا میرے مرشد عثمان ہرونی علی رحمہ میرے اس مرید کی قبر میں تشریف لا چکے ہیں۔ جہاں دنیا سب کو چھوڑ رہی ہے وہاں مرشد آ رہا ہے، اس سے بڑی اہمیت کیا ہوگی پیر کی؟ اب میرے مرشد میرے مرید کی قبر میں آئے اور عذاب کے فرشتوں سے فرمانے لگے اسے چھوڑ دو، کیونکہ یہ میرے مرید معین الدین کا مرید ہے، یعنی میرا بھی مرید اور میرے مرید کا مرید، یعنی میرا مرید معین الدین خواجہ غریب نواز یہ ان کا مرید ہے، وہ فرشتوں سے چھوڑ دو۔ مگر فرشتوں نے آگے کیا جواب دیا؟ فرشتوں نے کہا ہم اسے عذاب دیں گے، کیونکہ ہم عذاب کے فرشتے ہیں اور اللہ نے ہمیں عذاب کے لیے بھیجا ہے۔ کیوں دیں گے؟ فرمایا یہ گناہ گار تھا کہ اس نے دنیا اللہ رسول کی نافرمانی میں گزاری ہے، ہم اسے عذاب دیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ پورے اعمال کی سزا ملتی ہے، کبھی دنیا میں، کبھی قبر میں، کبھی آخرت میں۔ ہم اسے عذاب دیں گے، عذاب طے، کیوں؟ گناہ گار تھا۔ اب یہ تکرار ہو رہی ہے، فرمایا ٹھیک ہے گناہ گار تھا، اگر میرے مرید کا مرید ہے تو میں سفارش کر رہا ہوں اس کو چھوڑ دو، اسے عذاب نہیں دو۔ خواجہ غریب نواز رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد خواجہ عثمان ہرونی علی رحمہ فرشتوں سے تکرار کرتے رہے، یہاں تک کہ حاتم غیبی سے آواز آئی اے فرشتوں اس کو چھوڑ دو، کیونکہ میں نے عثمان ہرونی علی رحمہ کے مرید معین الدین اجمیری کے اس مرید کی ان کے صدقے بخشش فرما دی ہے، لہذا اس کی قبر سے عذاب کو دور فرما کر اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دو۔ فرماتے جب وہ حاتم غیبی سے آواز سنی تو اب وہ عذاب کے فرشتے چلے گئے، رحمت کے فرشتے آئے اور میرے اس مرید کے مرید کی قبر کو اللہ کریم نے میرے مرشد عثمان ہرونی علی رحمہ کے صدقے جنت کا گلزار بنا دیا ہے۔ اب اس حکایت سے کئی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی۔ نمبر 1، مرشد اگر سچا ہو، مرشد اگر کامل ہو، مرشد اگر اللہ کی بارگاہ میں مقبول بندہ ہو
مرشد اگر شریعت کا پابند ہو اور مرید چاہے کتنا گناہگار ہو، اگر وہ اپنے مرشد سے سچی محبت کرتا ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اس کے احکام کو اپنے آپ پہ نافذ کرتا ہے، اس کی عطا کردہ باتوں پر عمل کر کے زندگی گزارتا ہے، تو اگر یہ مرید دنیا میں مصیبت میں ہو تب بھی مرشد کی محبت اسے کام دیتی ہے، یہاں تک کہ یہ مر کر قبر میں چلا جائے، عذاب کا مستحق بن بھی چکا ہو، اگر مرشد سے محبت سچی تھی تو اللہ اس سچی محبت کا فائدہ اسے قبر میں بھی اس مرشد کا عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ اپنے ولیشو کو جو نگاہ عطا کرتا ہے وہ نگاہ اتنی باکمال ہوتی ہے کہ جہاں ہماری نگاہ نہیں پہنچ سکتی، وہ مردہ منو مٹی تلے دفن ہے، مگر مرشد اگر کامل ہو تو وہ زمین پر کھڑے ہوئے بھی اپنے اس مرید کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ کس حال میں ہے یہ بھی جانتا ہے، وہ اپنے اس مرید کو پہچانتا بھی ہے، اور اگر مرید قبر میں بھی مشکل میں پھنس جائے تو اللہ کے بارگاہ میں اس کی سفارش کر کے اس کی بھی بخشش کروا دیتا ہے۔